لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے، باقی اسلامی دنیا 56-57 اسلامی ممالک ہے، وہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ چند لوگوں نے، ایک ہجوم نے جمع ہو کر ایک آدمی کو اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگا کر کہ اس نے مقدس کتاب کے اوراق جلائے ہیں، اس کو مار مار کے مار دیا۔ سری لنکن کو بھولے نہیں تھے جس کو ہم نے قتل کیا، اس کو جلایا اور پھر اس کے کروڑوں اربوں روپے بھی ان کو دیے۔ اور یہ کس طرح کے ہمارا معاشرہ ہے کہ یہ ہم پہلے بندے مارتے ہیں پھر معافیاں مانگتے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے تھے جب تک میں وزیر اعظم ہوں دوبارہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں ہوا؟ اور ابھی بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس بندے کو جو مارا گیا جس طرح سے، اور اس کے اوپر ابھی تو الزام بھی ثابت نہیں ہوئے۔ یہ قانون کو کیوں ہاتھ میں لیتے ہیں لوگ جو ہیں پاکستانی لوگ جو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں یا نعرہ رسالت کو بلند کر کے اپنے عزائم کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ جس طرح کل رات بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ؟ جو ان کا نام لے کے ان کی بات نہ مانے، جو ان کا نام لے کے بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے، ایک پاگل کو پتھر مار مار کر مارتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین نہیں ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح مارو آپ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منافقین مدینہ منورہ میں سامنے تھے، پھر بھی یہ کہہ کے ان کو کچھ نہیں کہا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے۔ دنیا آج میرے دین اور میرے وطن پہ انگلی اٹھا رہی ہے۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے، باقی اسلامی دنیا 56-57 اسلامی ممالک ہے، وہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ افسوسناک اور انتہائی اذیتناک، جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے کہ ایسا ہی واقعہ ایک اور ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ خانیوال کے شہر میاں چنو میں ایک ٹاؤن ہے تلمبا جس کا نام لیا جا رہا ہے، ایک قصبہ۔ وہاں پر ایک گروہ نے اور چند لوگوں نے، ایک ہجوم نے جمع ہو کر ایک آدمی کو اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگا کر کہ اس نے مقدس کتاب کے اوراق جلائے ہیں، اس کو مار مار کے مار دیا۔ میاں چنو کے اس علاقے میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں ایک آدمی داخل ہوا، کہا یہ جا رہا ہے، جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ آدمی وہاں پر داخل ہوا، اور لوگوں کا اس ہجوم کا جنہوں نے اس کو مارا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اندر سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے جا کر دیکھا تو اس نے اوراق کو آگ لگائی ہوئی تھی، اور وہ اوراق کوئی مقدس اوراق تھے، جس کی بنا پر انہوں نے اس کو پکڑا، باہر لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو کہا کہ یہ تو بالکل زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے، سر تن سے جدا کے نعرے لگاتے ہوئے اور اسلام کا اور مذہب کا اپنا علم بلند کرتے ہوئے انہوں نے اس کو تشدد کر کے اتنا زیادہ مارا، اتنے برے طریقے سے کہ اس کو مار دیا، جان سے مار دیا۔ اس کے بعد اس کی لاش درخت سے لٹکا دی۔ یہ ہے اس واقعے کی تفصیلات جو ہوا ہے رات بھر میں۔ اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھے دیتی ہوں۔ لیکن ابھی 2 دن پہلے ہم نے بھارت کی مسکان کا اللہ اکبر کا نعرہ لگانے پر ہم نے اس کو اپنا ہیرو مان لیا تھا۔ ہم نے کہا تھا واہ واہ کیا بات ہے، یہ تو ہیرو ہے، کیسی زبردست بہادری کے ساتھ اس نے جے شری رام کے ساتھ سامنے ہندوؤں کے ایک شدت پسند آدمیوں کے سامنے، شدت پسند گروہ کے سامنے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ایوارڈ دینا چاہیے، یہ تو مسلم امہ کی ہیروئن بن گئی ہے، کیا کمال بہادری کا اس نے کام کیا ہے۔ اب وہی اللہ اکبر کے نعرہ جس کے اوپر آپ تعریف کر رہے تھے، وہی والا سلوگن آپ نے لگاتے ہوئے ایک اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا۔ انبلیویبل بات ہے یہ۔ اس کا سری لنکن کو بھولے نہیں تھے جس کو ہم نے قتل کیا، اس کو جلایا اور پھر اس کے کروڑوں اربوں روپے بھی ان کو دیے۔ اور یہ کس طرح کے ہمارا معاشرہ ہے کہ یہ ہم پہلے بندے مارتے ہیں پھر معافیاں مانگتے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے تھے جب تک میں وزیر اعظم ہوں دوبارہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں ہوا؟ اور ابھی بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس بندے کو جو مارا گیا جس طرح سے، اور اس کے اوپر ابھی تو الزام بھی ثابت نہیں ہوئے۔ یہ قانون کو کیوں ہاتھ میں لیتے ہیں لوگ جو ہیں پاکستانی لوگ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے، اور میں خاص کر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے، ظاہر ہے جو ابھی رجیم یہ اگر جا رہی ہے، کوئی ان کے کزن ہی آئیں گے تو ان کو چاہیے کہ یہ کچھ الفاظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ عمران خان صاحب نے دکھ کا اظہار کیا ہے، قانون کو ہاتھوں میں نہیں لینے دیں گے، آئینی ہاتھ سے ڈیل کریں گے، کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔
نوٹس لے لیا گیا ہے, آئی جی صاحب سے رپورٹ طلب کر لی ہے, کمیشن بنا دیا گیا ہے, ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ گھسے پٹے الفاظ جو ہے ان سے آگے چلیں, ان سے آگے نکلیں. اور میں خاص کر یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے فضل الرحمان صاحب ایک صوبے سے جیت چکے ہیں, جس طریقے سے آپ ٹی ایل پی کے ساتھ ڈیلنگ کر لی آپ نے اور قوم کو ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ وہ ڈیل کیا تھی, اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے حملے, بلوچستان کے آپ کے حالات خراب, اسلام آباد میں دہشت گردی, آپ کا اور افغانستان کا صرف 19-20 کا جو ہے فرق رہ چکا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہوتا رہے گا کیونکہ جب تک آپ پچھلے کیسوں کے یا ان کیسز کے اوپر سزائیں نہیں دیں گے, ان کے فیصلے نہیں کریں گے, حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. آج کا جو واقعہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ایریے میں ہوا ہے جہاں مولانا جمیل صاحب جو ہیں ان کا وہ گاؤں تھا, مشتاق نامی آدمی تھا, پچھلے 15-20 سال سے ذہنی طور پہ بیمار تھا اور تھانے کے اندر سے نکال کے سنا مارا گیا ہے. جو سب سے بڑی بات ہے کہ قانون ہمارا کس طریقے سے مفلوج ہو چکا ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم, ہماری عدالتیں کس طریقے سے جو ہے وہ مفلوج ہو چکی. اور پھر اس کی جو افسوس والی بات یہ ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو لٹکایا گیا ہے. وہاں مولانا اشرفی گئے ہیں, انہوں نے یہ جا کے سرٹیفائی کیا کہ وہ بندہ ذہنی طور پر بیمار تھا. اس کی بیوی بچے اپنے ساتھ لے کے جا کے چھوڑ چکی تھی, وہ خیرات مانگ کر سڑکوں پہ گزارا کرتا تھا. اس کے ذہنی حالات یہ تھے اور اس کو بجائے کہ اس کو ذہنی اس کا علاج کرایا جائے, یہ کیا آپ نے. پھر عوام نے وہی کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ لٹکتی ہوئی سے سیلفیاں بنائی گئی ہیں اور وہ وائرل ہے اس وقت پاکستان میں. اور یہاں پہ جو میرے لیے جو سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کا ابھی آپ کو پتا باجوہ صاحب امریکہ آنا چاہ رہے تھے, وہ آنا چاہ رہے تھے, تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ وہ کویسچن نہیں ہو رہے تھے کہ آپ کے وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حالات کیا ہیں, آپ کے لا اینڈ آرڈر کے حالات کیا ہیں. وزیر اعظم صاحب اگر چائنا میں جا کے یہاں پہ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں انویسٹمنٹ کون کرے گا یہاں پہ آ کے. اور یہ انڈر گیون سرکمسٹانسز جو بلوچستان پہ وہ بی ایل اے والوں نے اٹیک کیا ہے, چیمہ صاحب 4 دن کہتے ہیں وہ جنگ جاری رہی ہے وہاں پہ, اور ان کے پاس اتنا ہائیلی سفسٹیکیٹڈ اسلحہ اور ان کی ٹریننگ اتنی سخت تھی آپ سوچ نہیں سکتے. ٹیلی فون جامر تھے لیکن وہ سیٹلائٹ ٹیلی فون اور ہائیلی سفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ کے ساتھ وہ اٹیک انہوں نے